خراسان میں ملک شرف الدین کے سپاہیوں کی مدد کے باوجود اس جنگ کو ختم ہونا تھا بندگی میں سید خرم امیر صدیق ولایت کی شہادت پر، اور سب کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے جان لڑانے کا، یہ موقع ہے سر دینے کا، اور یہ موقع ہے راہ حق میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا۔ تو ہوا یہ کہ جب مختصر کر رہا ہوں، جنگ شروع ہوئی، بندگی ملک حماد ہیں، جدھر رخ کرتے ہیں کشتوں کے کشتے لگا دیتے ہیں۔ میاں سید خانی کڑکی والے جدھر تلوار اٹھاتے ہیں ادھر بھاگنے لگتے ہیں سپاہی، اور آپ کے فرزند بندگی میں سید خرم امیر کے نونہال 14 سالہ میاں سید جلال، ان کے تو یہ عالم تھا کہ جدھر رخ کرتے ہیں کہ ایک شور اٹھتا تھا اور سپاہی بھاگنے لگتے تھے، جدھر گھس جاتے تھے اس طرف دشمنوں کی گردنیں اڑاتے تھے۔ یہی حال سارے بہادروں کا تھا جو آپ کے خلفاء اور آپ کے خدام اور متوسلین تھے۔ جنگ چلنے لگی اور بڑے زور و شور سے چلنے لگی۔ کسی نے عین الملک کو مشورہ دیا کہ اس جنگ کو اگر ہم جیتنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو بچہ گھوڑے پہ سوار ہے اس بچے کو گرفتار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو دھوم مچا رہا ہے، یہ بچہ اور اس کا ہاتھ رکتا نہیں ہے اور ہماری فوج کو بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ تو کسی نے عین الملک کو مشورہ دیا کہ جالا پھینک کے بچے کو گرانا چاہیے۔ لہذا ہوا یہ کہ انہوں نے جالا لایا، بڑا جالا، اور بندگی میاں سید جلال 14 سالہ فرزند بندگی میاں سید خرم امیر کے، ان کو پیچھے سے جالا پھینک کے گھوڑے سے گرا گیا، اور جب گھوڑے سے گرے ہیں تو فوراً ہی ذبح کر دیا۔ بندگی میاں سید خرم امیر صدیق ولایت سید الشہداء سجدہ ریز ہو گئے بارگاہ رب العزت میں، سر جھکا لیا، سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ بارے الہا میری قربانی قبول فرما۔ آپ نے غور فرمایا۔ اب یہ ہوا کہ جنگ کا پاسا پلٹنے لگا۔ بندگی ملک حماد ہیں کہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، زخموں سے چور چور ہو گئے، تو اپنے سردار کی طرف واپس آئے۔ اس دوران میں بندگی میں سید خرم امیر صدیق ولایت کا سر مبارک تن سے جدا ہو چکا تھا۔ بندگی ملک حماد آتے ہیں اور جہاں صدیق ولایت کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا وہاں اترتے ہیں گھوڑے سے، اپنے سر کے بال آپ کے پیروں سے لپیٹ دیتے ہیں اور وہیں ان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ 12 شہداء ایسے ملے کہ جو بندگی میں سید خرم امیر کے مبارک قدموں سے ان کے سر کے بال لپٹے ہوئے تھے۔ 12 شہداء نے آخری سانس لی ہے تو اپنا عہد وفا پورا کر کے لیے۔ آپ نے غور فرمایا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہوئی، صدیق ولایت کا سر مبارک انہوں نے اٹھا کے چاپانیر لے جانے کی کوشش کی، سر مبارک تھا کہ اگتا نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ دائرے میں ایک بوڑھا ہے، اس کو بلاؤ شاید وہ اٹھا سکے۔ بندگی ملک کی لحظات خلیفہ گروہ آپ کے خلیفوں کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئے۔ جب صدیق ولایت کے سر مبارک کو دیکھا تو سر مبارک میں ایک مسکراہٹ آئی، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، پیشانی کو بوسا دیا اور ان کے ٹوکرے میں سر رکھ دیا۔ تو 12 سر انہوں نے اس طرح سے ٹوکروں میں رکھ لیے اور چاپانیر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ان سروں کی ہڈیاں پٹن کے مقام پہ دفن کرنی اور پوسٹ وہاں سے لے کے چلے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ دیکھیے
اللہ کے خلیفے کی بات پوری ہوتی ہے تو کس انداز سے پوری ہوتی ہے؟ قتلوا کا ظہور ہو رہا ہے، قتل ہوئے، قاتلوا و قتلوا، قتلوا کا ظہور اس شان سے ہو رہا ہے کہ بندگی میں امامنا نے فرمایا تھا بھائی سید خندمیر سر تن سے جدا ہوگا اور پوست سر سے جدا ہوگا، اب یہ ہو کے رہا، تنے مبارک کھامیر میں دفن ہوا، ہڈیاں پٹن میں دفن ہوئی اور سر کا پوست لایا گیا اور چاپانیر میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور چاپانیر میں دفن ہوا۔ مختصر کر رہا ہوں، شہید تو بہت ہیں، اسلام کی تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی ہے، لالازار ہے اسلام کی تاریخ، مگر ایسا شہید آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی 3 زیارت گاہیں موجود ہوں۔ آج بھی 3 زیارت گاہیں موجود ہیں، 3 جگہ بندگی میں سید خنویر صدیق ولایت کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ ثبوت ہے قاتلو کے پورا ہونے کا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ یہ صفت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں صفات آپ کے صحابہ کی، امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس سے آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی، مگر جو خاص آپ کی ذات کی صفت تھی اس کا ظہور، اسی لیے آپ کٹے کے مقام پہ بیان قرآن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا شُدْ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ہو چکا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ شُدْ، گھروں سے نکالے گئے، یہ بھی ہم پہ گزر گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ہم اس راستے بھی گزر چکے، یہ صفت بھی ظاہر ہو چکی۔ قاتلوا وقتلوا ماداش، قاتلوا اور قتلوا باقی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ظہور ہوگا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا سید محمد، ہمارے علم ازلی میں یہ بات ہے کہ خاتم النبی اور خاتم الولی، ان دونوں پہ دنیا کی کوئی طاقت قادر نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہم نے تمہارا بدل سید خنویر کو بنایا۔ تو آپ کی ذات کی صفت امامنا و سیدنا بندگی میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات اقدس کی یہ صفت جو قاتلو و قتلو کی صفت ہے، اس کا ظہور آپ کے بدل ذات بندگی میں سید خندمیر صدیق ولایت سید الشہداء سلطان النصیرہ کی ذات سے ہوا۔ بندگی میں سید خنویر شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں تو ایسے قتل ہوئے ہیں کہ سر تن سے جدا ہوا اور پوست سر سے جدا ہوا، اور تینوں تاریخ اعتبار سے آج بھی ان کی زیارت گاہیں الگ الگ موجود ہیں۔ یہ ثبوت ہے ہمارے امام کی سچائی کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تفصیلات تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے تو جلسہ شہادت تو شاید تفصیلات بیان کی جا سکتے، اس سے پہلے کئی مرتبہ فقیر آپ سے کہہ چکا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بندگی میں سید خنویر صدیق ولایت نے صبر و استقامت کی ایک تاریخ لکھی ہے، اور اس تاریخ پہ ہماری چھوٹی سی جماعت قیامت تک فخر کرتی رہے گی۔ بتائیے صبر اور استقامت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ پہلی جنگ میں ایک تیر آپ کی آنکھ میں گڑ جاتا ہے، نکالا نہیں جا سکا، کھینچا نہیں جا سکا تو اس تیر کی ڈنڈی کاٹ دی جاتی ہے، اس کا پھل چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی زخم جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس تکلیف کے ساتھ کامل میں آپ نمازیں پڑھاتے رہے، اپنے ساری جماعت کی قیادت روحانی قیادت فرماتے رہے، اور پھر جب سدراسن تشریف لائے تو یہ دوسری جنگ میں بھی آپ شریک رہے، مگر آپ یہ غور فرمائیے کہ بندگی میں سید خنویر صدیق ولایت کی ذات اقدس کا صبر، استقامت، یہ ہم کو غور کرنا چاہیے، اور ہم کو ہمارے بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس شدید تکلیف کے باوجود
آپ نماز ادا کرتے ہیں. آپ غور فرمائیں اللہ ہی نماز لرزتی ہے کائنات ہے آنکھ میں گڑھا ہوا سفار دیکھیے. میرے مرحوم بھائی اسد تشریف اللہ کا شعر ہے اللہ ہی نماز لرزتی ہے کائنات ہے آنکھ میں گڑھا ہوا سفار دیکھیے کیا ہو رہی ہے بارش انوار دیکھیے ہے دائرہ بنا ہوا گلزار دیکھیے. مختصر یہ ہے کہ بندگی نصیحت خود میر صدیق ولایت نے اپنے خون سے وہ تاریخ لکھی ہے کہ جس پر عاشقان مولا کی جماعت قیامت تک فخر کرتی رہے گی. اور آپ کا وہ اسوہ ہے کہ جس کی اتباع اگر ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس سے بڑھ کے ہماری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم عمل کریں. ایک نماز فوت نہیں ہوئی. ہمارے نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں, کل ورکنگ ڈے ہے اور آپ کے لیے دیر ہو جائے گی, اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور آپ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ پڑھیے, اپنے ماضی کی طرف بھی دیکھیے, تھوڑا سا وقت دیجیے. آپ کے ہاں جو خزانے ہیں ان پہ ایک نظر تو ڈالیے. جو دولت آپ کو اللہ نے دی ہے اس پہ ایک نگاہ تو ڈالیے اس سے پہلے کہ وہ ڈوب جائے. بھائی عمل کرو, عمل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. وقت کی ضرورت ہے, وقت کی آواز ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بندگی نصیحت خدنبی صدیق ولایت سید الشہداء کے صدقے سے توفیق عمل عطا فرمائے. اللہم وفقنا لمرضاتک وثبت اقدامنا على دینک وطاعتک وبمحبتک وبشوقک وبعشقک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ الہنا محمد نبینا. القرآن والمہدی امامنا. آمنا وصدقنا. السلام علیکم. کیا بولا تھا؟